آج تلاوت قرآن با ترجمہ کرتے ہوئے میں رو پڑی تھی۔ اب یہ آنسو ندامت کے تھے یا خوف خدا کے، یہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ میرا نام جبین اویس ہے۔ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے بھائیوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی شادی شدہ ہیں۔ میری ساری بھابیاں ہی میرے ساتھ بہت اچھی تھیں، مگر چھوٹی بھابھی نور السحر نے مجھے میری بہتری کے لیے سمجھانے کی کوششیں کیں تو میں نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور اپنی بھابھی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے باقی 3 بھابھیوں سے مشورہ کرنے لگی۔ جب باقی بھابھیوں کو ہمارے اختلاف کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے کھل کر سپورٹ کیا، اور یوں میں نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے چھوٹی بھابھی کو عبرتناک سزا دے دی۔ مجھے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے تھے۔ میرے تمام تر بھائیوں نے اپنی اپنی بیویوں کو مختلف ذمہ داریاں دے رکھی تھیں۔ چھوٹی بھابھی کے ذمے کمروں کی سیٹنگ اور چادریں، کور وغیرہ بدلنا تھا۔ انہوں نے گیسٹ روم میں ہر چیز کو سفید رنگ کے کپڑوں سے ڈھانک کر بہترین انداز میں سجا دیا تھا، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دل اش اش کر اٹھتا تھا۔ اسی دوران میرا تیاری کے لیے پارلر جانے کا وقت ہو گیا تو میں نے تیار ہو کر ہائی جوتے پہنے تو نکلتے ہوئے یاد آیا کہ میں نے پرس نہیں اٹھایا۔ پرس اٹھانے واپس مڑی تو کمرے سے پرس نہ ملا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گیسٹ روم میں جا پہنچی۔ سامنے پھولوں کے لیے بنی شیلف پر میرا پرس پڑا تھا۔ میں بنا جوتے اتارے بیڈ پر چڑھ کر پرس اٹھانے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے میرے جوتوں کے ساتھ کیچڑ لگا جو سفید چادر پر داغ بن گیا۔ میری بھابھی، جنہوں نے بہت مشکل سے ساری سیٹنگ کی تھی، انہوں نے مجھے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، جبی بہنا، آپ جوتا اتار کر بیڈ پر چڑھ جاتی۔ اب سفید چادر کو داغدار کر دیا ہے۔ اگر اس چادر کو بدل کر کوئی اور ڈالوں گی تو وہ میز، کرسیوں اور شیلف کور کے ساتھ میچ نہیں کرے گی۔ کتنا برا لگے گا۔ گو کہ میری بھابھی کی بات بھی غلط نہ تھی، لہجہ بھی غلط نہ تھا، مگر اس کے باوجود مجھے ان پر غصہ آ گیا۔ میں ان سے تلخی سے پیش آنے لگی اور تو وہ چپ چاپ باہر چلی گئیں۔ میری بلند آواز سن کر میرا بھائی اندر آ گیا۔ مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے بنا کوئی بات کیے پرس اٹھایا اور روتے ہوئے پارلر چلی گئی۔ خیر، میرے واپس آنے تک مہمان آ چکے تھے۔ کمرے کے سارے کور ایک بار پھر بدلے جا چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر پسند کر لیا گیا تھا، مگر میرے اندر بھابھی کے خلاف آیا بغض بڑھتا گیا تھا۔ میں نے بنا بات کے ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ باقی بھابھیوں نے مجھے سپورٹ کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے بھائیوں کو بھی ان کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ ہماری سر جنگ کی وجہ سے نور السحر اور اس کے شوہر کے درمیان بھی تلخی پیدا ہو گئی، اور حالات میرے لیے سازگار اور بھابھی کے لیے آگ کا دہکتا ہوا انگار ہو گئے۔ ہماری شکایت اور شکووں کی وجہ سے بھائی نے بھابھی کو ذہنی ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد میرے منگیتر نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں رشتہ ٹوٹ گیا تو میں نے چھوٹی بھابھی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس نے تعویذ گنڈی کی مدد سے میرا رشتہ جان بوجھ کر توڑوایا ہے۔ جب یہ بات میرے بھائی نے بھی بھابھی سے پوچھی تو وہ پہلے ہی مجھ سے اکتائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو خود چاہتی ہوں اس مصیبت سے جلد از جلد میری جان چھٹے، میں پھر کیوں اس کا رشتہ توڑواؤں گی۔ مجھے مصیبت کہنے پر میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور میں ان کو چھوڑ کر باہر نکل آئی اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے بڑی بھابھی کو ساتھ ملا لیا۔ میرے کہنے پر بڑی بھابھی نے میرے حق میں گواہی دیتے ہوئے کہا، نور السحر نے مجھے پیر صاحب کے پاس جائے ساتھ لے جانا چاہا اور پوچھنے پر بتایا کہ جبیں والی جگہ پر اپنی چھوٹی بہن کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ جب میرے جھوٹے گواہ نے گواہی دے دی تو میری بھابھی نے روتے ہوئے کہا تھا، جبین، یاد رکھنا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ ابھی میری بھابھی کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ میرے بھائی وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی۔ یوں میری بھابھی کی زبان گنگ ہو گئی اور میں نے اپنے دل کی مراد پا لی۔
اس کے بعد میری بھابھی والدین کے گھر چلی گئی، جبکہ میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ یہاں میرے شوہر کی 4 بہنیں ہیں اور چاروں میری بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ یہاں وہ چاروں تو ایک دوسرے کے حق میں جھوٹی گواہی بھی دے لیتی ہیں، مگر میرے حق میں کوئی سچی گواہی دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ مکافات عمل سے گزرتے ہوئے مجھے میرا گھر ٹوٹ جانے سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے دل کے سکون کے خاطر با ترجمہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور جب بھی سورہ احزاب کی اس آیت پر پہنچتی ہوں تو مجھے نور السحر کی بات یاد آ جاتی ہے، اور نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر مجھ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے، اس لیے میں رونے لگتی ہوں۔ میرے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میں نے غلطی کی، میری غلطی کے عوض نور السحر کا نقصان ہوا، مگر اب جب مجھے مکافات عمل سامنے نظر آ رہا ہے تو میں انجام سوچ کر لرز جاتی ہوں۔ میری بھابھیوں کا رویہ تو ابھی مجھ سے بدل چکا ہے۔ اللہ جانے اگر مجھے مستقبل میں ان کے پاس رہنا پڑا تو میرا کیا حال ہوگا۔ ان سب باتوں سے قطع نظر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، اور ہمارے اعمال ہماری زندگی میں ہی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔